حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. یہ جو پیسے کی محبت بالکل ایسی بالکل. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیے. کیا بات کیا تو لیکن وہ پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں. میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان کی میں نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے. تو کہتے کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کہ صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے, کیونکہ یہی صبر ہے. بالکل ایسے. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دیا. اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائیگاں مت کرنا, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اور سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے, تو کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا. صحیح. تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے, آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے, ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے, دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے. کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے, تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ. ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں, حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے, کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے, لیکن ایک شرط ہے, اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو, وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا ہے. سب سے بڑی قوت برداشت ہے. بالکل صحیح. تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے. صحیح. اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے. تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو, ہوپ فل رہتے ہو, تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں. ایک شخص تھا, وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں, تو آپ میرا ایک سوال پوچھیں اللہ سے کہ میں پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا, اب جو ہے نا میں گناہ بھی کرتا ہوں, تو اللہ سے پوچھے وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا, وہ مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, سوال پوچھا, واپس آئے, جواب ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا سوال, کہتے جی پوچھا. تو کیا جواب آیا؟ کہتے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ کہ جب وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا تو اس کے دل کو جو ایک سکون ہوتا تھا, کیا وہ اب ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہتے جس کے دل کو سکون نہیں ہے وہ عذاب میں ہی ہے. عذاب کی ایک شکل دل کی بے سکونی بھی ہے. جس طرح صحت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, ویسی بیماری بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے, بیماری میں اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ سے آپ اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ آپ کا وہ تعلق بن جاتا ہے. بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کے قابو میں رہتا ہے اس کے ہر لمحے پہ نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے. آپ واقعی کریٹو ہونا چاہتے ہو, کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی فارمولا اور وہ ہے پاکیزگی. جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو گے اتنا کریٹو ہو جاؤ. کیا بات ہے. تو یہ جتنے بچے جو ہے نا جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے, سبحان اللہ. روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے نا, اس سے جو آپ کو ہائے ملتا ہے, اگر چلے ان کا وہ جو ورڈ جو یہ ہائے کرتے ہیں نا کہ ہائے کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو ہائے ہے نا اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو, کسی کے کام آ کے تو دیکھو, تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. تو بس یہی واسف رحمۃ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی, کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے, اس کو ریڈ کرنا ہے, اور اس میں نا بڑا لیسن ہے. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت, سب سے بڑی قوت برداشت ہے. تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے, اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے, تو سختی کے بعد آسانی ہے. اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے. تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو, ہوپ فل رہتے ہو, تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتا ہے.
کہ ایک بندہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں بک رہا تو دعا کریں. صحیح. انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا مکان نہیں بکے گا جاؤ. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, پھر دوبارہ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں, کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں, مکان بک جاتا ہے. تو وہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا, صحیح. اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا, صحیح. تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے. سبحان. دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے, کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو, جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو, وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. صحیح. انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے. چلو.